اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے نبی کی زندگی، مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے کہ اپنے نبی کی زندگی پہ آؤ، اپنے نبی کی زندگی پہ آؤ، رسم و رواج سے نکلو، اپنے نبی کے در پر جھکو، اس کے سانچے میں ڈھلو، محمدی سانچے میں ڈھلو، اپنی زندگی کا ظاہر اور باطن اپنے نبی کے طریقے پر زندہ کرو اسے۔ اپنے گھر سے غیبت ختم کر، کبھی کوئی کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو، آگے اپنے بچوں سے کہو، سب باتیں کرو لیکن کسی کی برائی نہیں کرنی۔ بیوی اپنے خامند کو کسی کی برائی نہ بتائے، خامند اپنی بیوی کو، بچے اپنے ماں باپ کو، ماں باپ اپنی اولاد کو۔ غیبت کو مٹا دو، آپ کے گھروں میں خوشی آ جائے، ورنہ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو پہلے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو یوں سمجھو کہ کانٹے بو دیا آپ نے اپنے دل کے اندر، اپنے دل میں کانٹے بو دیے۔ کان بند کر لو، کسی کی کمی نہ سنو، کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو، تو اللہ کی قسم آپ کی زندگی پھر ہوگی زندگی۔ ورنہ یہ رتے پاسپورٹ نال نہیں بنتی زندگی، زندگی میرے نبی کے طریقے سے بنتی، میرے نبی والے اخلاق اور اعمال سے بنتی، میرے نبی والی درگزر سے بنتی۔ تو جس کو میرے رب نے اپنا حبیب بنایا ہو ان کی کیا شان ہو۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے نبی والے طریقے لاؤ۔ آپس میں آپ جب گھر جاتے تھے تو باہر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کو بلا کے باہر بلائے۔ جب آپ گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے پھر باہر کسی کی نہیں سنتے تھے، وہ ٹائم صرف گھر والوں کے لیے ہوتا تھا۔ اور تہجد میں آپ اٹھتے تھے، اور گھر کتنا تھا کہ جب آپ نفل پڑھتے تھے حضرت عائشہ سوئی ہوتی تھیں تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے لیے کائنات بنائی۔ آپ غور کرو، یہاں بڑا گھر لینے کے لیے آپ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، گاڑی بڑی آ جائے، گھر بڑا آ جائے، قصوں پہ اپنے آپ کو باندھ دیتے ہو، ساری زندگی گل پٹا پہ آندا قصہ دا، اے دیونی اے دے دیونے اے دے دیونے اے دے دیونے، پیچھے پتہ لگتا ہے کہ بس سبزی گوشت دے پیسے بچے نے، اور کشا بچی کوئی نہیں۔ تو میرے نبی نفل پڑھ رہے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے تو آگے حضرت عائشہ کے پاؤں ہوتے تھے، تو آپ ایسے ان کی پنڈلی پر ہاتھ مارتے تھے تو اپنے ٹانگیں سکیڑ لیتے تھے اور آپ سجدہ فرماتے تھے۔ پھر جب اٹھتے تھے تو حضرت عائشہ اپنے ٹانگیں لمبی کر لیتی تھیں، چونکہ آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی۔ کبھی نہیں کہا عائشہ اٹھ تو بھی تہجد پڑھ، کیونکہ نفل ہے، نفل کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا۔ کبھی نہیں کہا عائشہ تم ہی پڑھ لے 2 نفل۔ جب آپ نفلوں سے فارغ ہوتے اور ایسے کونی کی ٹیک لگا کے ایسے لمبے ہوتے تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی، اور اذان تک دونوں میاں بیوی ایز اے میاں بیوی باتیں کرتے تھے، پیار و محبت کی بات۔ جب اذان ہوتی تھی پھر آپ 2 سنتیں ادا کرتے اور مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھتے تھے، اور پھر فجر کے بعد اشراق 2 نفل پڑھ کے آپ سارے گھروں کا چکر لگاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے، سب کا۔ پھر عصر کے بعد دوبارہ آپ سارے گھروں کا چکر لگاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے، اور تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ فجر کے بعد بیٹھتے نہیں تھے، صرف سلام کیا، کیا حال ہے، کوئی ضرورت نہیں، چلو آگے۔ عصر کے بعد تھوڑا تھوڑا بیٹھتے تھے، اور پھر مغرب کے بعد ساری بیویوں کو جہاں آپ کی باری ہوتی تھی وہاں بلا لیتے تھے، وہاں ساری بیگمات کے ساتھ مجلس ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ان کو رخصت کرتے تھے۔ تو سوکن پنا تو جنت میں ہی ختم ہوگا، ان میں بھی تھا۔ میرے نبی کے 2 گروپ تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت سودا، یہ ایک پارٹی تھی۔ تو ان کی سردار تھی حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک پارٹی تھی، یہ 5 ایک طرف۔ ان کی سردار تھی حضرت زینب اور ان کی سردار تھی حضرت عائشہ۔ تو واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑے مزے۔ آپ عصر کے بعد چکر لگاتے تھے تو حضرت زینب کے پاس تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتے تھے، وہ ان کو شہد پلاتی تھی، اور یہ آپ کی فیملی کی تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ایک ہی ہے جس کو فیملی میں شادی حضرت زینب۔ اور زینب وہ ہیں، مسورات کے لیے بتا، ان کا نکاح زمین پہ نہیں ہوا، آسمان پہ اللہ نے نکاح پڑھا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا میرے حبیب جب زید نے زینب کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، نہ گواہ، نہ ایجاب،
نہ قبول، نہ وکیل، نہ مہر. تو ان کو اس پہ بڑا فخر تھا. اور پوری دنیا میں ایک عورت آئی ہے زینب جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا. وہ حضرت عائشہ کو ٹکر دیتی تھی. خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ٹکر صرف زینب دیتی تھی. ایک وہ خوبصورتی میں بھی ان کے ساتھ ملتی تھی، اور پھر خاندانی جو تھا قرب وہ ان سے زیادہ تھا، اور پھر ان کا نکاح اللہ نے پڑھایا. یہ تو انتہا ہو گئی. اور پھر حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں گی. تو حضرت زینب نے سارا ولیمہ کا انتظام کیا. تو آپ نے پورے مدینے والوں کو کھانا کھلایا کہ آپ خود دیگ پر بیٹھ گئے اور آنے والوں کو ڈال کے دیتے رہے. تو سارے ہی کھا گئے، اور دیگ میں سے ایک چمچ شوربہ کم نہیں ہوا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی. ایک دفعہ آپ ایک سفر میں تھے تو آپ نے وہ دیگ میں بکرا پک رہا تھا، تو ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکا رہے. کہنے کہ ابو عبید یہ دستی اگلا بازو آپ کو پسند، ناولنی الذرا، مجھے دستی دینا. تو انہوں نے ایسے نکالی، آپ نے اس کو ایسے پکڑا دونوں ہاتھوں دونوں انگلیوں سے، اور ایسے ایسے کر کے دانتوں سے کاٹ کے ہڈی پھینکا. مجھے دستی پکڑاؤ. آپ نے دوسری پکڑا کے دے دی. آپ نے کھائی اور کھا کے ہڈی پھینکی. کہا مجھے دستی پکڑاؤ. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو ڈوئی ڈال لیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ تعالیٰ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تو وہ ولیمہ حضرت زینب کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے تھے. تو حضرت حفصہ اور عائشہ نے آپس میں گٹمٹ کی کہ یہ زینب کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے. تو حضرت عائشہ نے کہا حضرت حفصہ سے جب تیرے پاس آئے نا تو تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر ایک بوٹی تھی جو بدبودار تھی. جب میرے پاس آئیں کہ میں بھی کہوں گا تو پھر نہیں بیٹھیں گے. تو حسب دستور آپ نے حضرت زینب کے پاس بیٹھ کے تھوڑا شہد پیا اور تھوڑی دیر لگی. جب پہنچے حضرت حفصہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ کی بو آ رہی ہے تھوڑی. میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں پیا، میں نے تو خالی شہد پیا اور تو کچھ بھی نہیں. کہا پتہ نہیں پھر میرا وہم ہوگا. جب گئے حضرت عائشہ کے پاس، ابھی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بو آ رہی، مغافیر کی بو آ رہی. کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو صرف شہد پیا ہے، میں اللہ کی قسم اب زینب کے پاس نہیں ٹھہروں گا. یہی وہ چاہتی تھی. اب اللہ کو تو پتا تھا ان کی سازش کا، تو اللہ نے سورہ تحریم اتار لیا، ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اللہ تعالیٰ نے سارا ان کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا. تو اللہ نے من انبا کہا تھا. حضرت عائشہ کے الفاظ قرآن میں آئے. حضرت عائشہ نے جب آپ نے وہ اپنی قسم واپس لے لی نا، کفارہ ادا کیا، تو کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ من انبا کہا تھا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو آپ نے کہا نبانی العلیم الخبیر. پھر قرآن میں بھی یہی الفاظ ہے نبانی العلیم الخبیر. تو یہ چھوٹی موٹی گٹ مٹ چلتی رہتی تھی. وہ تو جنت میں جا کے صحیح ہوگا سارا کا. تو پھر دوسرا یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی جب باری ہوتی تھی نا تو صحابہ تحفے سارے اس وقت دیتے. جب دوسری بیویوں کی باری ہوتی تو کوئی تحفہ نہیں آتا تھا. حضرت عائشہ کی باری 2 دن کی تھی. حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی تو 2 دن وہاں رہتے تھے. تو سب نے حضرت فاطمہ کو بلایا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی، یہ سارے تحفے عائشہ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ تم جاؤ ہماری طرف سے اپنے باپ سے بات کرو، اللہ کے رسول سے بات کرو. تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. تو وہ آئیں تو دونوں ایک لحاف میں تھے، ایک ہی لحاف میں لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیگمات کو ابو بکر کی بیٹی سے شکایت ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ پیچھے قصہ کیا ہے. آپ نے کہا بیٹی کیا تجھے یہ پسند ہے جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا یا رسول اللہ اور کیا؟ کہا تو پھر میں عائشہ سے پیار کرتا. تو چپ کر کے واپس آئے. کہنے لگی جاؤ آپ پہ لڑو، میں نہیں جانتی ہوں دوبارہ. تو پھر انہوں نے حضرت زینب کو بھیجا. حضرت زینب آئی، انہوں نے آستین چڑھائی اور حضرت عائشہ پہ چڑھائی شروع کر دی. اور اللہ کا نبی خاموش بیٹھے ہیں. اور حضرت عائشہ کہتے میں ایسے دیکھ رہی تھی آپ کے چہرے کو یوں کر کے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اگر میں بھی گرم ہو گئی تو اللہ کے نبی محسوس نہیں کریں گے. کہنے کے بعد پھر میں نے بھی آستینیں چڑھا لی. پھر میں نے زینب پہ چڑھائی کی اور ایسی چڑھائی کی کہ زینب
کو بولنے کا میں نے موقع ہی نہیں دیا، اور اللہ کے رسول خاموش مسکرا رہے اور دونوں کی لڑائی دیکھ رہے۔ آخر حضرت زینب سے ایک یہ زندگی میرا نبی کے گھر کی ہے۔ پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی، پڑھا کرو قرآن پاک، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو نماز نہیں چھوڑنی، میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، نماز نہیں چھوڑ۔ نیت کرتے ہیں سب، قضا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے آپ قضا پڑھ کے، صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں، فرض پڑھ کے آپ کی قضا ہوگی، ادا ہوگی، آپ کی اللہ نے آپ کی حاضری لگا دی۔ روزہ رہ گیا ہے بعد میں رکھ لیں، اللہ نے آسانی کی ہے۔ پیسے ہیں تو زکوٰۃ دیں، صحت ہے، پیسہ ہے، حج کریں۔ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے، 2 منٹ کا کام ہے۔ جو چیز ہر وقت متوجہ ہے وہ نماز ہے، نماز نہیں چھوڑ۔ سے میں آپ مستورات سے بھی کہتا ہوں، آپ سب سے بھی کہتا ہوں، نماز ضرور پڑھیں۔ آپ کا کوئی جاب کا مسئلہ ہے تو صرف فرض پڑھ لیا کر، چونکہ جو سوال ہونا ہے نا نماز کا وہ فرض کا ہے، سنت واجب کا سوال کوئی نہیں۔ اور وہ کل 17 رکعتیں ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، بس یہ ٹوٹل 17 رکعتیں جو عورت مرد پڑھ لے گا وہ 33 نمبر لے کے پاس ہو جائے گا۔